مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے جہاں روزانہ جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ الوداع صرف ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، مگر جو دل سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا انسان عزت سے، اور جلد بازی کرنے والا کامیابی سے۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جس کو تم چاہتے ہو، اور اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جن گھروں کے فیصلے عورتیں کریں بربادی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو رشتہ دار آپ کی ماں کو پسند نہیں کرتے ان سے ہمیشہ دور رہنا، کیونکہ وہ رشتہ دار تو ہیں لیکن اپنے نہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اور اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ میرے اللہ نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ 2-4 نفرتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرو اور اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ میرے رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے، وہ جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی وہ لوگوں کو بتانا بند کر دیا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ اپنے فیوچر پلان میں سب سے پہلے آخرت کی تیاری کو رکھیں، کیونکہ آخرت سے بڑا اور آخرت سے آخری کوئی فیوچر نہیں ہے۔ زوال آتا ہے ہر شے پہ، مگر غم کو مسلسل عروج حاصل ہے۔ محبت کو روند کر چاہتے ہو کہ تمہیں محبت ملے تو سن لو، محبت اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا برا حال کر دیتی ہے۔ مرد وفا کے معاملے میں درختوں کی مانند ہے، کٹ تو سکتا ہے مگر من پسند عورت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جوائنٹ فیملی میں بیوی کے لیے کوئی چیز لانا لاش کو ٹھکانے لگانے کے برابر ہوتا ہے۔ جب مرد کا نکاح من پسند عورت سے ہوتا ہے تو وہ عورت اسے جنت کی حوروں سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ جب مرد کی عورت میں دلچسپی کم ہونے لگے اور عورت کو وقت نہ دے تو عورت کو چاہیے کہ وہ 2 کام کریں: مرد کو کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دیں اور خود پر کام کرنا شروع کر دیں۔ یہ بیٹیوں کی کہانی بھی کتنی عجیب ہے، جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں مہمان ہوتی ہیں، اور جہاں رخصت ہوتی ہیں وہاں ملکیت سمجھی جاتی ہیں، مگر مقدر کی کوئی گارنٹی نہیں۔ میں نے ان عورتوں کو زیادہ خوش دیکھا ہے جن کی زندگی گھر کے اندر اپنے شوہر کی جیب کا حساب رکھتے گزر جاتی ہے، اور گھر سے باہر پانی کے گھونٹ کے لیے بھی وہ اس کی طرف دیکھتی ہیں۔ مرد اگر واقعی مرد ہے تو وہ پسندیدہ عورت کیا کسی بھی عورت کو بدنام نہیں کرتا۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائے اور غدی کے وقت تھوڑا جھک جائے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ موم بتی کے آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کیا ہے جسے اس نے اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ اکثر اوقات ہمیں بھی ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسانوں کے اندر ہی ملتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہو۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں
جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعاؤں میں خیر طلب کرتے ہیں، دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ قتل نہ کرو، بس محبت کر کے چھوڑ دو، کسی قاضی سے پوچھ لو، یہ بھی سزائے موت ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ محبت کرنے والا اور صاف دل کا ہوتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ تم لوگ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی بہتر ہے، تاہم اگر چھپا کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ دنیا کانٹے دار جھاڑی کی مثل ہے، جس کا دل جتنا زیادہ دنیا میں اٹکا رہتا ہے اس کی روح اتنی ہی مشکل سے نکل پاتی ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو وہ سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جن کو بنیاد بنا کر راہ فرار اختیار کر سکے اور خود کو تسلیاں دے سکے۔ وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں، ورنہ غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات سے دکھتا ہے۔ غصے میں کہے گئے الفاظ واپس نہیں آتے، رشتے ٹوٹ جائے تو جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سورہ رحمان پڑھا کرو، یہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتی ہے۔ جو مرد عورت سے سچی محبت کرتا ہے وہ عورت کو کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا۔ ایک عورت کے آنسو تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جن میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ محبت کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، آپ ایک اجنبی کو اپنا مالک بنا کر تمام تر طاقت اس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ کسی کو چاہنا ایک خوبصورت احساس ہے، لیکن مسلسل کسی ایک شخص کو چاہتے جانا اس ایک شخص کو کتنا معتبر بنا دیتا ہے۔ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کر دو کہ آج تم جن کے لیے ایک مذاق ہو کل انہی کے لیے مثال بن جاؤ۔ محبت کے ابتدائی دنوں میں ایک دوسرے کا خیال ایسے رکھا جاتا ہے جیسے پرائیویٹ ہسپتال والے مریض کا رکھتے ہیں۔ کسی نااہل مرد کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی قابل اور ذمہ دار شخص کی دوسری بیوی بن جاؤ۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کم صرف اور منافق لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ مفاد کی خاطر اپنے لہجے بدل لیتے ہیں مگر ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی، اس لیے برے وقتوں میں آزمائے گئے لوگوں کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر کے خود کو تکلیف نہ دیں۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کٹھن اور تلخ صورتحال میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ برداشت اور صبر کی دلیل ہے۔ مسکراہٹ آپ کے لیے برے سے برے حالات میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہیں۔ عورت کو چاند کی طرح نہیں ہونا چاہیے، عورت کو سورج کی مانند ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھنے سے پہلے ہی آنکھیں جھک جائیں۔ جو لوگ اپنی خامیوں کو مانتے نہیں وہ منہ کی کھاتے ہیں، اور جو انسان اپنے اندر جھانک سکتا ہے وہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ منافقت مونچھ کے بال کی طرح ہوتی ہے، اپنے کا پتہ نہیں چلتا اور دوسروں کی بری لگتی ہے۔ صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو اور محبت والی زبان سے بات کرو۔ مرد کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بور چیز شریف عورت ہے۔ جہاں محبت راج کرتی ہے وہاں ناممکن کا وجود نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے
تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کر آگے بڑھ جائیں۔ مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ غرور کرنا چھوڑ دیں اور جھکنا سیکھ لیں۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ اگر مرد بار بار آپ سے معافی مانگ کر آپ کو منا رہا ہے اور آپ کے غصے کا برا نہیں مان رہا تو یقین مانیں آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں پیش نہیں کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ عورت پردہ کرے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ مسلمان عورت ہے۔ مرد نگاہ نیچی کر کے چلے تاکہ معلوم ہو کہ وہ کوئی عام نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے ان کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی سے 1 منٹ کے لیے ناراض ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے 60 سیکنڈ کا سکون برباد کر دیا۔ اگر عورت اپنی 2 باتوں پر دھیان دینے لگے تو مرد کو عشق کی بیماری لگنا شروع ہو جاتی ہے، اپنے مستقبل پر اور خوبصورتی پر۔